موضوع گفتگو ہے عقیدہ امامت اور شیعہ۔ یہ رات کی مجلس کا موضوع ہے، دن کی مجلس کا موضوع الگ ہوگا، وہ کل عرض کروں گا۔ عقیدہ امامت اور شیعہ، آیت سورہ آل عمران کی، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدمہ، ہم نے آدم کو منتخب کیا، چن لیا، سلیکٹ کیا، ونوحً، اور نوح کو سلیکٹ کیا، مصطفیٰ بنایا، چن لیا، وآل ابراہیم، اور ابراہیم کی اولاد کو منتخب کیا، وآل عمران، اور عمران کی اولاد کو منتخب کیا۔ دیکھیے گفتگو کا آغاز میں کر چکا، اب آیت کو ذہن میں بٹھائیں گے تو پورا موضوع میرا آسان ہوتا چلا جائے گا۔ قرآن 1,24,000 انبیاء ہیں، ان میں نام 2 کا لے رہا ہے۔ ہم نے آدم کو منتخب کیا اور نوح کو منتخب کیا، سلیکٹ کیا، چن لیا، اور 2 نسلوں کا ذکر کر رہا ہے، اور ابراہیم کی اولاد کو منتخب کیا اور عمران کی اولاد کو منتخب کیا۔ علی العالمین، پوری دنیا میں، یعنی پوری دنیا میں جو اربوں لوگ ہیں، اللہ نے روز اول سے ہی 2 نام بتائے کہ جنہیں میں نے سلیکٹ کیا، منتخب کیا، اور 2 نسلیں بتائیں کہ جنہیں ہم نے منتخب کیا اور سلیکٹ کیا۔ اب موضوع کو ذہن میں بٹھائیے، عقیدہ امامت اور شیعہ، توجہ رکھیے گا۔ پہلی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ دین طے ہی نہیں ہو سکتا اگر انسان قرآن پر عقیدہ نہ رکھے۔ سب سے پہلی منزل جو ہے وہ عقیدے کی، وہ ہے قرآن۔ قرآن پر یقین رکھنا، قرآن کو سمجھنا، قرآن کے مفاہیم کو سمجھنا، اور یہ یقین رکھنا کہ اس کی ایک ایک آیت اور ایک ایک لفظ یہ اللہ کا عطا کردہ ہے، اللہ کی پلاننگ ہے، اللہ کا قانون ہے، اللہ کا اصول ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جو لوگ قرآن حفظ کر رہے ہیں وہ قرآن رٹ تو رہے ہیں، سمجھ نہیں رہے۔ جو لوگ قرآن یاد کر رہے ہیں وہ یاد تو کر رہے ہیں مگر قرآن سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، قرآن کے الفاظ کو، مفاہیم کو ذہن میں اتارنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ جبکہ رسالت مآب نے بعد اعلان غدیر جو سب سے مستند حدیث چھوڑی، جسے ابن عباس نے بھی لکھا ہے اور ابو ہریرہ نے بھی اسے درج کیا ہے، اور وہ ہے کہ رسول نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی و اہل بیتی ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی۔ دیکھو میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، بڑی توجہ رکھیے گا۔ یہ رسول کہہ رہے ہیں، یہ حدیث ہے خطبہ غدیر اور اعلان ولایت کے بعد جو رسول نے نصیحتیں کی ہیں، وہ آخری نصیحت رسول کی یہ ہے کہ میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں، 2 ویلیویبل چیزیں، 2 برابر کی امپورٹنٹ چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک ہماری اہل بیت اور ایک اللہ کی کتاب۔ توجہ ہے، وَإِن تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا
لن تضلوا بعدی، اگر تم ان دونوں سے وابستہ رہو گے تو میرے بعد گمراہ نہ ہوگے۔ بھئی رسول نے گارنٹی لی ہے دونوں سے وابستہ رہنے کی، اب اگر کوئی ایک چھوڑ دے اور ایک رکھے تو اس کے کامیاب ہونے کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ بھئی توجہ ہے، کیونکہ رسول نے کہا اگر ان دونوں سے وابستہ رہو گے۔ اب اگر توجہ کریں تو میں ایک اور حدیث حوالے کر دوں، سنی ہوئی حدیث ہے آپ کی، یہ بھی سنی ہوئی تھی۔ رسول نے فرمایا کہ اسلام کے 73 فرقے ہوں گے مگر نجات ایک فرقہ پائے گا۔ اور کریں آپ، مگر نجات 73 میں ایک فرقہ۔ بڑی نازک سی یہ حدیث ہے، اور لطف یہ ہے کہ یہ حدیث مسلمانوں کے ہر مسلک میں پائی جاتی ہے، شیعہ میں بھی ہے، سنی میں بھی ہے، حنفی میں بھی ہے، بریلوی میں بھی ہے، دیوبندی میں بھی ہے، اہل حدیث میں بھی ہے، اہل قرآن میں بھی، جتنے فرقے ہیں سب میں یہ حدیث پائی جاتی ہے کہ رسول نے فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے اور 73 میں نجات ایک پائے گا۔ اب آپ توجہ کریں تو میں جملہ دوں، فرقے کس کے ہیں؟ اسلام کے۔ یہ نہیں کہا کہ دنیا میں 73 مذہب ہوں گے، دنیا کی بات نہیں، اسلام کی بات ہے کہ اسلام میں 73 فرقے ہوں گے جن میں نجات ایک فرقہ پائے گا، یعنی 72 نماز پڑھیں گے مگر جہنم میں، روزہ رکھیں گے مگر جہنم میں، حج کریں گے مگر جہنم میں، کیونکہ اسلام کے فرقے ہیں نا۔ تو جب اسلام کے فرقے ہیں تو عبادت تو 73 کا 73 کرے گا، نماز 73 کا 73 پڑھے گا، روزہ 73 کا 73 رکھے گا، حج میں مکہ 73 کا 73 فرقہ جائے گا، مگر ان 73 میں نجات ایک پائے گا۔ توجہ ہے، تو وہ ایک کون ہے؟ مزے کی بات یہ ہے کہ ہر مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ نجات تو ہم پائیں گے۔ آپ کسی سے پوچھ لیجئے، ہر مسلمان یہ سمجھ رہا ہے کہ نجات ہم پائیں گے، ہم بھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ نجات ہم پائیں گے، مگر ہم اپنی سمجھ کو دلیل نہیں بنانا چاہتے۔ توجہ رکھیے گا، ہم اپنی سمجھ کو دلیل نہیں بنانا چاہتے، ہم رسول کی حدیث کو دلیل بنائیں گے۔ بھائی توجہ ہے، لوگ اپنی سمجھ سے سمجھ رہے ہیں کہ ہم نجات پائیں گے، ہمیں اپنی سمجھ لگانی نہیں ہے، ہم تو رسول کی حدیث کو عنوان بنائیں گے۔ رسول نے گارنٹی لی ہے صرف اس کے نجات پانے کی جو قرآن اور اہل بیت کو برابر سمجھ کے مانے۔ تو جو ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، اور کر رہے ہیں جزاک اللہ یا جنت کسی نے دیکھی ہے؟ نہیں۔ کیوں مانتے ہیں؟ رسول نے کہا ہے۔ دوزخ کسی نے دیکھی ہے؟ کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے کہ رسول نے کہا، رسول نے وہی کہا ہے جو قرآن نے کہا ہے نا۔ اچھا، قرآن کو قرآن کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے کہ رسول نے کہا۔ بھائی بات پہنچ رہی ہے؟ خود قرآن کو قرآن کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے قرآن کو قرآن مانتے ہیں کہ قرآن رسول نے کہا کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ کسی نے جبریل کو آتے نہیں دیکھا، کسی نے نہیں دیکھا کہ یہ جبریل آئے اور یہ جبریل نے رسول سے کہا اور رسول نے سنایا، نہیں۔ رسول نے کہا کہ جبریل آئے، رسول نے کہا یہ اللہ کا کلام ہے، رسول نے کہا یہ قرآن کی آیت ہے، رسول نے کہا یہ بقرہ ہے،
رسول نے کہا یہ آل عمران ہے تو رسول ہی کے کہنے پہ، عبداللہ رائے گا نہ کیجیے گا، رسول، اب شیعت سمجھا رہا ہوں، رسول ہی کے کہنے پر قرآن قرآن بنا، دین دین بنا، توحید توحید بنی، نماز نماز بنی، روزہ روزہ بنا، حج حج بنا، تو جو کچھ بنا ہے وہ رسول کے کہنے پہ بنا ہے، تو جنت میں بھی وہی جائے گا جسے رسول کہے گا۔ توجہ ہے، جسے رسول کہے گا، جس کی رسول، دیکھیں یہ آپ کے دوسرے ذاکر بھی تشریف لے آئے، اور مزے کی بات یہ کہ آدھا نام میرا ان کا ملتا بھی ہے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ صحیح، خیریت ہے، ٹھیک ہے۔ علی جناب مولانا عروج علی صاحب قبلہ ہیں، صلوات اور پڑھ لے محمد و آل محمد۔ ٹھیک ہے، تو میں گزارش کر رہا تھا کہ قرآن قرآن ہے، کوئی دلیل کسی مسلمان کے پاس نہیں ہے، صرف رسول کے کہنے پہ قرآن قرآن ہے، صرف رسول کے کہنے پر اللہ اللہ ہے، صرف رسول کے کہنے پہ توحید توحید ہے، صرف رسول کے کہنے پہ جنت جنت ہے، صرف رسول کے کہنے پہ جہنم جہنم ہے، صرف رسول کے کہنے پہ اصول ہے، صرف رسول کے کہنے پہ فروع ہے۔ تو جب پورا دین رسول کے کہنے کی بنیاد پر حق ہے تو جنت میں وہی جائے گا جس کی ضمانت رسول نے، جسے رسول کہے گا وہ جنت میں جائے گا۔ ہم اپنے سے سمجھیں کہ ہم حق پر ہیں تو اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے، تو ہر فرقہ سمجھتا رہے کہ ہم نجات پانے والے ہیں، اپنی سمجھ ہے سمجھو، مگر ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم نجات میں جائیں گے، ہماری نجات ہے، ہم جنت میں جائیں گے۔ ہم نے رسول کے کہنے کو ہی پیمانہ بنایا کہ رسول کس کی ضمانت لے رہا ہے۔ رسول نے کہا انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے لیے دو برابر کی، دو ویلیویبل، دو امپورٹنٹ چیزیں برابر کی چھوڑے جا رہا ہوں، جو ان دونوں سے وابستہ رہے گا، برابر سے دونوں سے وابستہ رہے گا، وہی میرے بعد گمراہ نہیں ہوگا۔ تو دیکھیں عجیب مسئلہ ہے، نماز پڑھتا رہے لیکن اگر رسول کے کہنے پہ عمل نہیں کر رہا ہے تو نماز پڑھ کے گمراہ ہے، روزہ رکھ کے گمراہ ہے، حج کر کے گمراہ ہے۔ یا رسول اللہ گمراہی سے بچیں گے کیسے؟ کا ایک ہی قانون ہے کہ جو قرآن اور اہل بیت دونوں کو برابر سے مانے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، ہے نا؟ جو دونوں کو برابر سے مانے۔ تو اب سارے 73 فرقوں کا ذائچہ عمل سامنے رکھ کے فیصلہ کر لو، ہمارے کہنے پہ نہیں ہے، سارے فرقوں کا ذائچہ عمل سامنے رکھ کے فیصلہ کر لو کہ کون ہے جو اس حدیث پہ عمل کر رہا ہے کہ اہل بیت کو قرآن کے برابر اور قرآن کو اہل بیت کے برابر مانتا ہو، تو سوائے شیعہ اثنا عشری کے کوئی فرقہ نہیں ہے جو دونوں کو ثقلین مانتا ہو۔ جزا یا اور کریں، اس میں کسی جھگڑے کی بات ہی نہیں ہے، کسی مناظرے کی بات ہی نہیں ہے، ہر شخص اپنی جگہ، ہر مسلک اپنی جگہ یہ بیٹھ کے طے کر لے کہ ہم رسول کے کہنے کے مطابق ہیں کہ نہیں ہیں، ہیں کہ نہیں ہیں۔ اگر نہیں ہے تو وکیل گارنٹی لے لے، جج گارنٹی لے لے، پولیس والا گارنٹی لے لے، مگر جنت کی گارنٹی رسول نہیں لے گا۔ صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد پر۔ ہے نا؟ نہیں، میں بلکہ اس سے بڑھ کے کہوں کہ مفتی بھی گارنٹی لے تو یقین مت کیجیے گا، مولوی بھی گارنٹی لے تو یقین مت کیجیے گا،
عالم بھی گارنٹی لے تو یقین مت کیجیے گا، قاضی بھی گارنٹی لے تو یقین مت کیجیے گا، گارنٹی صرف رسول کی کام آئے گی کہ میرے بعد وہ گمراہ نہیں ہوگا جو ثقلین پر عمل کرتا ہو، جو دونوں کو مانتا ہو۔ اور اب رسول نے اپنی حدیث کے حوالے سے بھی ایک پیمانہ دے دیا، رسول نے ایک پیمانہ دیا اپنی حدیث کے حوالے سے بھی کہ دیکھو ہمارے بعد بہت سارے پیدا ہو جائیں گے کہ جو کہیں گے یہ رسول کی حدیث ہے مگر ماننا مت ہے، بہت سارے پیدا ہو جائیں گے جو یہ کہیں گے کہ یہ رسول کی حدیث ہے مگر اسے ماننا مت۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، اکثر مجلس کے بعد بھی یہ بات پیدا ہو جاتی ہے کہ جناب نے تو یہ پڑھا ہے اور وہ پڑھا نہیں ہوتا، ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا؟ مجلسوں کے بعد بھی جناب نے تو یہ پڑھا ہے، تو اس کی تصدیق کیسے ہوتی معلوم ہے؟ اس سے پہلے ٹیپ ریکارڈ سے ہوتی تھی، اب اس سے ہو جاتی ہے۔ بھئی پڑھا ہے ٹھیک ہے، ریوائنڈ کر کے دیکھ لو، جو تم نے پڑھا ہے اگر وہ اس سے ٹیلی کر رہا ہے تو مولانا نے پڑھا ہے، اور اگر ٹیلی نہ کرے تو جھوٹ ہے نا، غلط ہے نا۔ اکثر ہوتا ہے کہ نہیں مجلس کے بعد، جبکہ مجلس سب دل لگا کے سنتے ہیں مگر یہ گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ ایک ریسرچ ہوا تھا ایک اسکول کے اندر، پھر وہ ریسرچ کئی اسکولوں میں تجربہ کیا گیا، اور وہ بہت عجیب سا ریسرچ تھا۔ ایک کلاس میں 40 بچوں کے درمیان ٹیچر نے ایک اسٹوری چھوٹی سی سنائی کہ بھئی ایسا 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 ہوا، جیسے ایک گاؤں تھا اس میں 2 بھائی رہتے تھے اور ایک کے ساتھ یہ ہوا، ایک کے ساتھ مثلا ایک اسٹوری سنائی۔ اس 40 لڑکوں میں سے جو سب سے ذہین لڑکا تھا اس سے کہا گیا تم جا کے یہ اسٹوری دوسرے کلاس میں سناؤ۔ اس نے دوسرے کلاس میں جا کے سنائی، ٹھیک ہے۔ اس 40 لڑکوں میں جو سب سے انٹیلیجنٹ تھا اس سے کہا گیا کہ جاؤ یہ اسٹوری تیسرے کلاس میں سناؤ۔ اس نے تیسرے کلاس سنائی۔ 5 کلاس کے بعد 5ویں کلاس کے سب سے ذہین بچے سے جب یہ کہا گیا کہ اسٹوری سناؤ تو وہ اسٹوری اور تھی جو وہ سنا رہا تھا، پوری اسٹوری بدل گئی۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ تو یہ سننے سنانے میں یہ ریسرچ ہے باقاعدہ۔ ہوتا یہ ہے کہ سننے والا جب بیان کرتا ہے تو اس کی لفظیں نہیں ہوتی، پھر لفظیں اس آدمی کی ہوتی ہے جو بیان کر رہا ہے۔ میرا جملہ رائے گا مت کیجئے، تو بڑا قیمتی لفظ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ سننے والا جب بیان کرتا ہے تو واقعہ تو اس کا ہوتا ہے مگر لفظیں بدل جاتی ہیں، اس کی اپنی لفظیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیے اکثر بزنس میں بھی آپ کے ہو جاتا ہے، بھائی دیکھیں میں نے ایسے نہیں ایسے کہا تھا، ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا؟ لفظیں بدل جاتی ہیں بیان کرنے والے کی وجہ سے۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ تو جب دوسرے نے بیان کیا تیسرے کو، جب تیسرے نے بیان کیا تو اس نے اپنی لفظیں جوڑ دی، چوتھے نے بیان کیا اس نے اپنی لفظیں جوڑ دی۔ اسی لیے سلسلہ روات چیک کیا جاتا ہے۔ حدیثوں میں اختلافات کی وجہ یہی بنی ہے، جس پہ جو ہے ریسرچ کیا ہے یوروپین نے، مگر یہاں سے اب اگر جملہ اب میرا رائے گا نہ کرے تو میں عرض کروں یہ صرف معجزہ ہے قرآن حکیم کا، 1400 سال سے بیان کیا جا رہا ہے مگر آج تک ایک بھی لفظ بدلنے نہیں پایا۔
جو ہے ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اور کیا جزاک اللہ. دیکھیے وقت بہت لمیٹڈ ہے، اس لیے میں اپنی بیان گزرا تیزی سے آگے بڑھانا چاہوں گا. تو میں گزارش کر رہا تھا کہ ٹیلی کرنا ہوگا، ملانا ہوگا رسول کے قول سے، تو مجلس اس سے ملا لی جائے گی. ٹھیک ہے کہ صحیح ہے کہ نہیں؟ مگر رسول کی حدیث کو کیسے ملائیں گے؟ اس وقت تو نہ ٹیپ تھا، نہ موبائل تھا، نہ کیمرہ تھا، کچھ بھی نہیں تھا. تو ملائیں گے کیسے؟ خدا کی قسم بڑی توجہ چاہیے. ملانے کا کوئی اصول ہونا چاہیے نا. دیکھیے 1400 سال ہو گئے، آیتوں میں کوئی اختلاف ہے نہیں ہے، مگر حدیثوں میں اختلاف ہے. آپ اسی حدیث کو لیجئے، من کنتو مولا ہو فہذا، ہے نا، یہ بھی ہے. اور من کنتو مولا ہو فعلی مولا، یہ بھی ہے. کسی نے فعلی مولا لکھا ہے اور کسی نے فہذا علی مولا لکھا ہے. تو ایک لفظ بدلا کہ نہیں بدلا؟ سننے والے تو 1.25 لاکھ تھے، بدلا کہ نہیں بدلا؟ تو اس وقت، اب میں بڑے اہم منزل پہ آ گیا، اس وقت نہ ٹیپ تھا، نہ ویڈیو ریکارڈنگ تھی، نہ کیمرہ تھا، نہ موبائل تھا. تو یہ طے کیسے ہو کہ جو رسول نے کہا ہے وہ وہی ہے کہ نہیں؟ تو رسول نے ایک پیمانہ دے دیا کہ دیکھو حدیث میں اختلاف ہوگا، ہزاروں سال گزر جائیں قرآن میں اختلاف نہیں ہوگا. تو میری حدیث کی تصدیق جب بھی کرنا ہو تو قرآن سے ملا کے دیکھ لینا. اگر قرآن سے حدیث مل رہی ہے تو میری ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ہے نا؟ اب حدیثیں لیتے جاؤ اور قرآن رکھتے جاؤ اور اسے ٹیلی کرتے چلے جاؤ. اگر حدیث قرآن سے مل رہی ہے تو رسول کی حدیث ہے. رسول نے فرمایا کہ جو حدیث میری قرآن سے مطابقت نہ کرے اسے دیوار پہ مار دو. کوئی احترام کی ضرورت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ احترام میرے کلام کا ہے، نقلی کلام کا نہیں ہے. جو کلام میرا ہوگا اسی کا احترام ہے، اور میرا ہی کلام ہے. اس کی ضمانت کیا ہے کہ اسے قرآن سے ٹیلی کر لو، قرآن سے ملان کر لو، قرآن سے دیکھ لو. تو رسول نے نجات کا اصول کیا دیا؟ نجات کا اصول دیا ہے کہ میں 2 گرہ قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ایک کتاب خدا اور دوسرے میرے اہل بیت. جو ان دونوں سے وابستہ رہے گا اسی کو نجات ہے. تم نے عرض کیا نا کہ بحث کی ضرورت نہیں ہے. جتنے بھی اسلام کے فرقے ہیں سب کا لائحہ عمل، ایکٹیویٹیز، ان کا عقیدہ، ان کا یقین سامنے رکھ کے اور رسول کی حیات کی اہم ترین اس آخری حدیث سے ملا کے دیکھ لو کہ پورا اتر کون رہا ہے. اب یہ رسول کی حدیث ہے، اب اسے ہم قرآن سے پوچھے لیتے ہیں کہ قرآن یہ بتا کہ یہ رسول کی حدیث ہے کہ نہیں ہے. کہ میں 2 گرہ قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا اور ایک اہل بیت. تو قرآن آواز دے رہا ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد، اب یہاں سے یاد رکھیے گا جملہ آیت کا، فقد استمسکا بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا واللہ سمیع علیم. یاد رکھو جو بھی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لے گا
وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ اللہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ قرآن کا ایک مزاج ہے، قرآن کی گفتگو کا اپنا ایک طریقہ ہے، ایک مزاج ہے۔ قرآن جب پچھلے انبیاء کی بات کرتا ہے تو نام بھی بتاتا ہے، پتہ بھی بتاتا ہے، علاقہ بھی بتاتا ہے، قبیلہ بھی بتاتا ہے، اور کریں آپ ماحول بھی بتاتا ہے۔ آپ جناب نوح کا واقعہ اٹھائیے، بات آئے گی، آپ کو نوح کا نام بھی ملے گا، نوح کی امت کا نام بھی ملے گا، نوح کا علاقہ بھی ملے گا، کشتی چلی کہاں سے یہ بھی بتائے گا، کشتی پہنچی کہاں یہ بھی بتائے گا۔ توجہ ہے، جناب ابراہیم کا واقعہ لیجئے تو واقعہ بتائے گا جناب ابراہیم کہاں تھے، علاقہ کون سا تھا، قبیلہ کون سا تھا، اس وقت کا بادشاہ کون سا تھا، اس بادشاہ نے ظلم کیا کیا، بتائے گا۔ تو جو بھی رسول سے پہلے کے واقعات ہیں اس میں نام بھی ملے گا، پتہ بھی ملے گا، علاقہ بھی ملے گا۔ مگر جو واقعات قرآن میں عہد رسول سے لے کے اور بعد کے واقعات ہیں اس میں نہ نام ملے گا، نہ پتہ ملے گا، ملے گا تو صرف اشارہ ملے گا، حوالہ ملے گا۔ توجہ ہے، اب اللہ نے بعد کے واقعات میں نام کیوں نہیں بتایا، علاقہ کیوں نہیں بتایا؟ صرف اس لیے کہ اگر نام اور علاقہ بتا دیتا اللہ تو لوگ وہی نام رکھ کے آیت اپنے نام منسوب کر لیتے۔ بات پہنچ رہی ہے؟ اس علاقے کے لوگ وہی نام رکھ کے آیت اپنی طرف منسوب کر لیتے۔ اس لیے میں جملہ اب سنبھالیے گا، اللہ نے رسول اور عہد رسول کے بعد کے واقعات کے لیے نام نہیں بتایا ہے، کردار بتایا ہے۔ نام چوری ہوتا ہے، کردار چوری نہیں ہوتا۔ اور جو ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، اور کرنا ہے نا۔ اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ بالعروۃ الوثقی، اللہ کی رسی کو، عروے کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اب یہ رسی کہاں ہے؟ کہیں لٹک رہی ہے؟ 2,000 کلومیٹر تو ہم لوگ چل کے آگے، کہیں ملی نہیں رسی، لٹکتی ہوئی۔ اب یہ کیا ہے؟ تشبیہ ہے، سملی ہے، اور کریں آپ اداہرن ہے جسے کہتے ہیں، مثال ہے۔ اب جیسے دوسری مثال دیکھیں، قرآن کے مزاج کی بات کر رہا ہوں۔ قرآن نے کہا ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء۔ اللہ اپنے کلمے کی مثال دے رہا ہے، وہ ایسے ہی ہے کہ اس ایک پیڑ ہے، ایک درخت ہے، جھاڑ ہے، اس کی جڑیں زمین میں ہیں، شاخیں آسمان میں ہیں۔ کہیں ہے؟ گوگل پہ ڈھونڈیے، ایسا کہیں درخت دکھا؟ نہیں دکھا ہے۔ آپ جا کر کے کسی بھی ایپ میں جائیے جو دنیا کے سیر کراتے ہیں، آپ کو اتنا بڑا درخت کوئی نہیں ملے گا کہ جس کی جڑیں زمین میں ہوں اور شاخیں آسمان میں۔ تو قرآن کہہ رہا ہے تو کہیں نہ کہیں تو وہ منظر ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے تو کہیں نہ کہیں وہ منظر ہے۔ تو قرآن کا مزاج ہے سملی کا، اداہرن کا، تشبیہ کا۔ اور تشبیہ کا اصول یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں اس منظر سے کچھ ملتا جلتا ہو، ہے نا۔ تو پھر قرآن ایسی مثالیں قائم کرتا ہے۔ اب توجہ کیجئے تو میں عرض کروں، قرآن نے کہا اللہ کا کلمہ وہ ہے کہ جس کی جڑیں زمین میں ہیں، شاخیں آسمان میں ہیں۔ تو اب ڈھونڈو بھائی اللہ کا وہ کلمہ کون ہے جس کی جڑیں زمین میں ہوں، شاخیں آسمان میں ہوں۔ جڑیں کسے کہتے ہیں؟ اس حصے کو جو زمین سے چپکا ہوا ہو، ہے نا۔ اور شاخیں کسے کہتے ہیں؟
اس حصے کو جو آسمان کی طرف بلندی کی طرف بلند ہو. اب جتنا بڑا درخت ہوگا اتنا زیادہ اس کی شاخیں بلند ہوگی. اب ایک ایسا قرآن کے روح سے ایک ایسا درخت ڈھونڈ کے رکھنا ہے جس کی جڑیں زمین سے چپکی ہوئی ہو اور شاخیں آسمان سے ہو. بھائی میں ڈھونڈتا رہا مگر صرف ایک منظر جا کے ملا جہاں قرآن تصدیق کر دے گا کہ بھئی میری مثال اسی درخت کی ہے. وہ منظر کون سا ہے؟ آئیے فتح مکہ کے بعد رسول جب خانہ کعبہ میں آئے تو اپنے کاندھے پر علی کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد بلند کیا اور بلند کر کے کہا یا علی ان بتوں کو توڑو. مولائے کائنات بتوں کو توڑنے لگے. بھائی رسول کو یہ بھی معلوم ہے کہ میرا قد کیا ہے، یہ بھی جانتے ہیں کہ علی کتنے لمبے ہیں. پھر بھی پوچھا یا علی تم اپنے کو کہاں پاتے ہو؟ میں توجہ ہے یا یا علی تم اپنے کو کہاں پاتے ہو؟ علی کو بھی معلوم ہے میری ہائٹ کیا ہے، رسول کی ہائٹ کیا ہے، مگر رسول اور علی کی ہائٹ کا مسئلہ نہیں ہے، فضیلت کا مسئلہ ہے، رتبے کا مسئلہ ہے، افضلیت کا مسئلہ ہے، کمال کا مسئلہ ہے، معجزے کا مسئلہ ہے، صاحب معراج کی معراج کا مسئلہ ہے، صاحب معراج کی معراج کا مسئلہ ہے. علی نے آواز دی یا رسول اللہ اگر میں اس وقت چاہوں تو آسمان سے ستارے توڑ لوں. بھائی توجہ ہے. تو رسول کھڑے ہیں کعبے کی زمین پر اور مولا آواز دے رہے ہیں اگر میں چاہوں تو آسمان سے ستارے توڑ لوں. اب قرآن مثال دے رہا ہے رسول کے پیروں کو اصلها ثابتون، یہ جڑیں ہیں جو زمین میں ہیں، فروہا فی السماء، وہ علی کے ہاتھ ہے جو آسمان میں ہیں. جزاک اللہ. جزاک اللہ. توجہ ہے. تب قرآن کو سمجھنا ہے تو قرآن کے مزاج کو سمجھنا ہوگا. قرآن کو سمجھنا ہے تو قرآن کی طبیعت کو سمجھنا ہوگا. قرآن کو سمجھنا ہے تو قرآن کے انداز و افکار کو سمجھنا ہوگا. قرآن اس طرح سے باتیں نہیں کرتا. تو جب قرآن کا مزاج سمجھ میں آ جائے گا تو پھر باتیں کھل کے آئیں گی. تو قرآن نے اس منظر کو کہا اصلها ثابتن وفرعها فی السماء، جڑیں زمینوں میں ہیں، شاخیں آسمان میں ہیں. اب اسی طرح تلاش کرو. قرآن نے کہا بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اسے ہرگز چھوڑنا نہیں. تو وہ رسی ہے کون؟ وہ رسی ہے کہاں؟ تو پہلے یہ سمجھے رسی کسے کہتے ہیں. خود رسی کس چیز کو کہتے ہیں؟ کسی بھی شے کی جب دو لٹیں برابر سے بٹ دی جائیں تو اسے رسی کہتے ہیں. میں تو جو بات کو گجراتی میں کیا کہتے ہیں یہ آپ سمجھیے گا. اب اتنی جو لفظ مجھے نہیں آتی ہے. رسی اسے کہتے ہیں
جس میں کم سے کم 2 بٹے آپس میں بٹی جائیں. جب بٹی جائیں گی تب وہ رسی کہلائے گی، اور اگر ایک ہی لٹ ہے تو وہ رسی نہیں کہلائے گی. تو قرآن نے کیا کہا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. بھائی 23 سال گزر گئے، اللہ نے قانون دیا تشبیہ میں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ جنت تک کا سفر کرو تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. 23 سال تک صحابہ رسی ڈھونڈتے رہے مگر رسی سمجھ میں نہ آئی. اعلان ولایت کے بعد رسول نے کہا انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب اللہ ہے و عطرتی. یہ عطرت اور کتاب خدا یہ وہ بٹی ہوئی لٹیں ہیں جو اللہ کی رسی ہے. بتوجہ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بٹی ہوئی. نزاکت لفظ کیا ہے، بلاغت کیا ہے؟ بلاغت و نزاکت لفظ ہے ثقلین، ہے نا. کہیں گرا قدر ترجمہ ہو جاتا ہے، کہیں بھاری بھرکم ترجمہ ہوتا ہے، کہیں عظمت والا. ثقلین کسی بھی ایک شے کو آپ تصور کر لیں اور کر رہے ہیں آپ، جو اس کے برابر کا ہوگا وہ اس کا ثقلین ہوگا. فضیلت کا جملہ دوں، جو اس کے برابر کا ہوگا وہ ثقلین ہوگا. یعنی دوسرا اس سے نہ کم ہوگا نہ زیادہ ہوگا، نہ اچھا ہوگا نہ خراب ہوگا، بالکل برابر کا ہو تو کہلاتا ہے ثقلین. اب آپ جملہ کتنا سنبھالیں گے آپ جانیں. اسی طرح ایک لفظ ہے حسنین. ہائے ہائے کہاں رہ گئے آپ؟ توجہ ہے. ایک لفظ ہے حسنین. تو جب حسنین کہہ دیا تو جیسے حسن امام ہے ویسے ہی حسین امام ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. برابر کے، 2 برابر کے. اللہ نے رسول نے کہا انی تارکن فیکم الثقلین. اب میرے پہلے جملے سے ملائیے اور شیعت کو پہچان لیجیے. میں 2 گرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. تو جو ان دونوں کو برابر کا مانتا ہے وہ وہی نجات پائے گا. ثقلین کی بنیاد پہ جو ان دونوں کو ہر اعتبار سے، بڑا نازک لفظ پڑھ رہا ہوں، جو ان دونوں کو بالکل برابر کا مانتا ہے وہی نجات پائے گا. اب جا کے عالم اسلام کے عقائد کھنگالو، پھر آنا اثنا عشری کے پاس، بات سمجھ میں آ جائے گی. دوسروں کو دیکھو، قرآن کو پاک مانتے ہیں تو اہل بیت کو نہیں مانتے. توجہ ہے. قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں تو اہل بیت کو اللہ کا نمائندہ نہیں مانتے. اس کی عصمت کے قائل ہیں. ایک لفظ اختیار کر رہا ہوں، ان کی عصمت کے قائل نہیں ہیں. تو جو دونوں کو ایک جیسا نہیں مانتا اس کی نجات کی ضامن رسول نہیں ہے. رسول صرف اس کے نجات کے ضامن ہے جو اہل بیت اور قرآن کو برابر مانتا ہے. طہارت میں برابر، نظافت میں برابر، عظمت میں برابر، فضیلت میں برابر. اچھا برابر کیوں ہے؟ پھر اسی مثال پہ آ جائیے، اور وہ بہت کم رہ گیا ہے. اور یہ 2 جملے بات تمام کر دوں. اسی لفظ پہ آ جائیے ثقلین. ثقلین کو قرآن نے کیا تشبیہ دی؟ عروہ، رسی سے. ٹھیک ہے. کپاس آپ کیا ہوتی ہے؟ کپاس کا دھاگا ایک لیجئے اور اس کے اندر پلاسٹک بٹ دیجئے. پلاسٹک کا بھی تو تار ہوتا ہے،
اسے بٹیے، کپاس کا دھاگا ٹوٹ جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ دھاگے تو پلاسٹک کے کپاس کے دونوں ہیں مگر ثقلین نہیں ہیں. پلاسٹک میں المونیم کا تار باندھیے، لپیٹیے، المونیم کا رہ جائے گا، پلاسٹک کا ٹوٹ جائے گا، ہے نا. المونیم میں تانبا باندھ دیجئے، المونیم ٹوٹ جائے گا، تانبا رہ جائے گا. بٹا وہی جائے گا جو دونوں ایک مزاج کا ہو. کہاں رہ گئے آپ؟ بٹا وہی جائے گا جو دونوں ایک مزاج کا ہو. تو جو مزاج قرآن کا ہے وہی اہل بیت کا ہے، جو مزاج اہل بیت کا ہے وہی قرآن کا ہے. بٹا نہیں جا سکتا جب تک کہ ایک مزاج کا نہ ہو. اب دیکھیں، میں نے بات یہی روک دی کیونکہ وقت تمام ہو رہا. کبھی رسی کو بیچ سے کھولیے، کھول نہیں پائیں گے چاہے آپ کتنے بڑے طاقتور ہوں. توڑ تو سکتے ہیں، کھول نہیں سکتے. بیچ سے کھولیے، کبھی نہیں کھول پائیں گے. اس لیے کہ اسے کھولنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اسے اپوزٹ میں موڑیے، ہے نا. اب دھاگا اگر ایسے بٹا ہوا ہے اسے اپوزٹ میں موڑیے، تو جب اپوزٹ میں موڑیے گا تو آپ کو لگے گا یہ کھل رہا ہے، لیکن جیسے ہی چھوڑیے گا وہ اپنی جگہ پھر پہنچ جائے گا. بتوجہ دیکھیں، میں زندگی کی مثال سے گفتگو کر رہا ہوں، ہے نا. وہ اپنی جگہ پھر پہنچ جائے گا. جتنی بار رات بھر دن بھر یہی کام کرتے رہیے، جہاں چھوڑیے گا اپنی جگہ پہنچ جائے گا. توجہ ہے. کھلے گا کہاں سے؟ کنارے سے. کنارے سے جب آپ اسے موڑیے گا تو ایک ایک کر کے کھلتا چلا جائے گا. جب تک کنارہ نہیں ملے گا آپ اسے کھول نہیں سکتے. یہ عروہ اللہ کے ہاتھوں کی بٹی ہوئی رسی تھی. لفظ سنبھالیے، لفظ سنبھالیے، اب میرے پاس وقت نہیں. یہ عروہ جو ہے یہ اللہ کے ہاتھوں کی بٹی رسی تھی. یہ قرآن و اہل بیت اللہ کے ہاتھوں کی بٹی رسی تھی. مطالبہ بیعت کے ذریعہ یزید اسے بیچ سے کھولنے کی کوشش کر رہا تھا. میں جملہ بولنا چاہیے بھئی، قرآن سے بیعت لینا نہیں تھا، اہل بیت سے بیعت لے رہا تھا. یعنی وہ بیچ سے کھولنے کی کوشش کر رہا تھا. تو جب تک، اب لفظ سنبھالیے گا، جب تک اپنی طاقت لگا کے بیچ سے کھولنا چاہتا تھا تو قتل تو کر دیا، مگر کھول اس لیے نہیں سکا کہ جیسے ہی سرنوں کے نیزہ پر گیا قرآن پھر شروع ہو گیا. زندہ ہے نا. جزاک اللہ، جزاک اللہ. کھول نہیں سکا، قتل تو کر دیا مگر اللہ کے ہاتھوں کی بٹی ہوئی رسی کو کھول نہیں سکا. جیسے ہی اس کی طاقت ہٹی سر نوکے نیزہ پر گیا. پھر قرآن کی تلاوت کر کے حسین نے بتایا ہم اور اہل بیت اور قرآن اللہ کے ہاتھوں کی بٹی ہوئی رسی ہے. کوئی طاقت اسے کھول نہیں سکتی. جملہ اور سنبھال لیجئے، کوئی طاقت اسے کھول نہیں سکتی، اس لیے کہ اس رسی کا ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، دوسرا مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہے. اسے کوئی کھول نہیں سکتا. طاقت کا استعمال کر کے دیکھو. اور یزید نے طاقت کا استعمال کیا اور مطالبہ بیعت لے کر کے یزید مدینہ پہنچ گیا اور حسین نے مدینہ چھوڑ دیا. بس آج چند جملے ہیں مصائب کے اور وقت تمام اور گفتگو بھی تمام. حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں. سنیں گے مدینہ حسین نے کس شان سے چھوڑا ہے. عباس سے کہا بھیا عباس ہمارے یہاں تیار کرو. بھیا عباس
گھوڑے سجاؤ، ہم مدینہ چھوڑیں گے۔ جناب عباس نے عماریاں تیار کی اور یہ عماریاں در اہل بیت پر لائن سے بٹھا دی گئی، ناقے بٹھا دیے گئے۔ اندر شہزادی زینب تھی جو ایک ایک بی بی کو رخصت کر رہی تھی۔ رباب کو رخصت کیا، لیلا کو رخصت کیا، فروا کو رخصت کیا، یہاں تک کہ فضہ کو بھی رخصت کیا۔ سب سے آخر میں سب دیکھ کر کے یہ نگراں زینب اب نکلنے والی، ساری بیویاں بٹھا دی گئیں اور زینب نکلنے والی ہے۔ منظر ذہن میں بٹھا لو، رونے کے لیے بہت کافی ہوگا۔ عزادارو، منظر یہ ہے کہ ناقے دروازے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، دروازے سے جناب زینب نکل رہی ہیں، دروازے کے قریب امام حسین کرسی پہ بیٹھے ہیں اور جوانان بنی ہاشم لائن سے دیوار بنے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں، چند ادھر، اور بیچ سے گلی سی بنی ہوئی ہے جس سے بیویاں گزر کے جا رہی ہیں عماری کے پاس۔ عزادارو، جیسے ہی جناب زینب نے قدم باہر رکھا، حسین کرسی سے کھڑے ہوئے، عباس بڑھ کے عماری کے پاس آئے، علی اکبر دوڑے، جیسے ہی دوڑے جناب علی اکبر نے عماری کا پردہ اٹھایا، حسین نے زینب کے بازو پکڑے، عباس نے اپنا زانو آگے بڑھایا، زینب نے عباس کے زانو پہ قدم رکھا اور عماری میں بیٹھی۔ علی اکبر نے پردہ درست کیا۔ جو بی بی اس شان سے مدینے سے نکلی ہے، وہی بی بی بازار شام۔ اجرکم اللہ۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام مظلوم میں۔ عزادارو، اس طرح سے سب کی رخصت ہوئی۔ ایک مظلوم بیٹی ہے جسے حسین اپنے ساتھ لے کے نہیں آ رہے، جسے صغرا کہتے ہیں۔ علماء نے توجیہیں بیان کی ہیں، جناب صغرا کی شکل معصوم عالم سے ملتی تھی، اس لیے حسین نہیں چاہتے تھے کہ جب ردائیں چھینی جائے تو صغرا بھی بے ردا ہو۔ کچھ کی توجیہ یہ ہے کہ بیمار تھی، مگر صغرا نے ہر ایک سے سفارش کی، اماں مجھے لے چلو، پھوپھی اماں مجھے لے لو، یہاں تک لفظیں ملتی ہے کہ پھوپھی اماں مجھے لے لیجئے، میں دوا نہیں مانگوں گی، پھوپھی اماں ساتھ لے لیجئے، میں کوئی خدمت نہیں مانگوں گی، میں تو اپنے بھیا کی خدمت کروں گی، اصغر کو سنبھالوں گی، اکبر کی خدمت کروں گی۔ میر انیس نے ایک عجیب فقرہ لکھ دیا ایک بیت میں، عجیب سی بیت کر دی۔ عزادارو، صغرا حسین کی بیٹی ہے، آقا زادی ہے، شاہزادی ہے، اور جناب فضہ نوکرانی ہے، کنیز ہے، مگر عجیب بیت کہی ہے۔ جناب صغرا نے اپنے بابا سے کہا، میں یہ نہیں کہتی کہ عماری میں بٹھا دو، بابا میں یہ نہیں کہتی کہ عماری میں بٹھا دو، بابا مجھے فضہ کی سواری میں بٹھا دو، میں گھر کی کنیز کے ساتھ رہنا گوارا کر لوں گی، مگر بابا مجھے تنہا نہ چھوڑو، بابا مجھے اپنے ساتھ۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وإنا لله وإنا إليه راجعون۔ پالنے والے تجھے محمد والے محمد علیہ السلام کا واسطہ اس مجلس عزا کو قبول فرما۔ پالنے والے سلسلہ ایام عزا شروع ہو چکے ہیں، تمام
عزاداروں کو صحت و سلامتی عطا فرما تاکہ وہ پوری دنیا میں عزائے حسین میں شرکت کر سکے۔ پالنے والے ان کی تمام مراسم عزا کو قبولیت کا شرف عطا فرمانا، پالنے والے ہم سب کو اہل بیت کے لیے سرخرو قرار دینا، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے معین و مددگار میں شمار فرما۔ ماتم حسین۔